کہ اللہ نے کتنا عمدہ بنایا، کتنا اچھا بنایا، کتنا بہترین فیس اور چہرہ بنایا، کیسی آنکھیں بنائی، کیسی اس میں قوت بینائی رکھی ہے، کیسی قوت لسانی رکھی ہے، کیسے قوت نطق رکھا ہے، قوت گویائی رکھی ہے، اللہ نے کیسی طاقت رکھی ہے باڈی میں۔ آپ کے ایریا میں، آپ کے آس پاس میں، آپ کے گلی کوچے میں، آپ کے ماحول میں ایسے ہزاروں نہیں کتنے بیمار پڑے ہیں جو بولنا چاہے بول نہیں سکتا، جو سننا چاہے سن نہیں سکتا، جو دیکھنا چاہے دیکھ نہیں سکتا، جو قرآن پڑھنے کی اب تمنا ظاہر کر رہے ہیں لیکن قرآن پڑھ نہیں سکتا، جو نماز مسجد میں آ کر پڑھنا چاہ رہے ہیں اب اس کا جذبہ بیدار ہوا ہے لیکن وہ مسجد میں تک آنے کی طاقت نہیں ہے، وہ ہاتھ سے پکڑنا چاہتے ہیں لیکن نہیں پکڑ سکتے، اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں نہیں کر سکتے۔ جی ابھی جو اللہ نے آپ کے پاؤں میں چلنے کی طاقت، ہاتھ میں پکڑنے کی طاقت، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت، عقل میں سوچنے کی طاقت، پاؤں میں چلنے کی طاقت، جی زبان میں بولنے کی طاقت، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت، بیٹھ کر تلاوت کرنے کی طاقت، یہ اللہ نے آپ کو ایک وقت متعین تک دے رکھا ہے۔ یہ ہمیشہ کا آفر نہیں ہے، یہ ایک لمٹ آفر ہے۔ جو لوگ اس آفر کو گنوا چکے ہیں، موقع کھو چکے ہیں، ان سے آپ پوچھو۔ برائے کرم میرے بھائیوں، وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے باڈی میں، اپنے جسم میں دیکھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے ہو کہ اللہ نے کیسی نعمت بنائی ہے۔ تو رمضان آنے سے پہلے 3 قسم کی تیاری کرو۔ کون ہاں، تین ذہنی طور پر تیار رہو، روحانی طور پر بھی تیاری کرو میرے بھائی، اور جسمانی طور پر بھی تیاری کرو، جسمانی اعتبار سے بھی تیاری، تو رمضان کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، رمضان کا کچھ حق ادا کر سکتے ہیں۔ ورنہ زندگی میں کتنے رمضان آئے، کتنے گئے، وہ سب کو معلوم ہے اپنی اپنی زندگی کا حال، لیکن اب تک رمضان کے کما حق کو ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ گھر میں شادی ہے، فنکشن ہے، تو وہ برابر سمجھتا ہے کہ 4 مہینہ 6 مہینہ پہلے تیاری کرنی ہے، اور رمضان آئے تو کم سے کم 20 دن 1 مہینہ پہلے بھی تیاری شروع نہیں کرتے۔ اصل میں ہوا کیا، اصل میں یہ بات ہو گئی کہ میرے بھائی ہم نفس کے پجاری بن گئے، خواہشات کے پجاری بن گئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، آج کل عام طور پر مسلمانوں کی زندگی، میرے بھائی معاف کرنا، عام طور پر بول رہا ہوں، اکثر مسلمانوں کی زندگی میں جو چیزیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ خواہشات کی اتباع، اور قرآن نے کہا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ مسلمانوں کے نبی کی زبانی قرآن میں کیا کہلوایا گیا؟ اللہ نے کیا میسج، کیا پیغام دیا کہ تم ان راستے پر چلو، وہ کام کرو، اس راستے کے چلو، اس راستے پر چلو اور وہی کام کرو جو آسمان سے رب نے کہا۔ اور کس کے ذریعے کہا ہے؟ وحی کے ذریعے کہا جو قرآن میں موجود ہے۔ لیکن ہم کیا ہو گئے آج؟ نفس کے پجاری۔ ہمارے اکثر کی زندگی میں ایسا ہی ہے۔ کیسا ہے معلوم ہے؟ طواف کرے کعبہ کا، کعبے کا طواف بھی، گنگا کا اسنان بھی۔ سننے بھائی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسلمانوں کی زندگی آج کل، 1-2 مثال دوں گا میں، پہلے یہ سمجھو آپ، مسلمانوں کی زندگی آج کل جو بن گئی ہے وہ عام طور پر یہ کیا کہا؟ کعبے کا طواف بھی، گنگا کا اسنان بھی، خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی۔ شیطان کو بھی خوش کرنے کے چکر میں ہیں اور رحمان کو بھی راضی کرنے کے چکر میں۔ یہ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائی۔ اور یا تو آپ کعبہ کا طواف ہی کرو یا گنگا کا اسنان ہی کرو، آپ دونوں کرنا چاہتے ہو نہیں کر سکتے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، عام طور پر یہی نظر ہے، کتنا بھی سمجھاؤ، قرآن کی آیت سمجھاؤ، حدیث کے مفہوم سمجھاؤ، نہیں سمجھ میں آتا۔ ان کی پوری کوشش ہمارے مسلمانوں کی یہی ہے، نہیں شیطان بھی خوش رہنا اور رحمان بھی خوش رہنا، یہ مرتے دم تک ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو کسی ایک کوئی خوش، ارے آگ پانی ایک جگہ ہو سکتے ہیں؟
نہیں ہو سکتے. حق اور باطل ایک جگہ ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ایک جہاں حق ہوگا تو باطل نہیں، باطل ہے تو حق نہیں. سنت بدعت ایک ساتھ ہو سکتے نہیں ہو سکتے. سنت رہے گی تو بدعت نہیں، بدعت رہے گی تو سنت نہیں. تو انسان یا تو کعبے کا طواف کرے، مسلمان خاص طور پر یا تو کعبے کا طواف کرو یا پھر گنگا کا اسنان کرو. آپ دونوں کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ مجھے ہو ہی نہیں سکتا. مجھے کیا دھوکہ دو گے یار؟ میں تو آپ کو پیغام سنا رہا ہوں کہ یہ غلط ہے اور حق صاف غلط ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے، صاف ظاہر ہے کہ آپ دونوں کو خوش نہیں کر سکتے. آپ نفس، یہ نفس ہمارا دشمن ہے، اس کو آپ خوش کرنا چاہتے ہو. آپ یہ چاہتے ہو کہ میں من کے مطابق، خواہشات کے مطابق بھی زندگی گزاروں گا اور وہ رب راضی بھی ہو جائے گا، تو ہو نہیں سکتا. یا تو خواہشات کی پوجا کرو یا رحمان کی پوجا کرو، دونوں نہیں ہو سکتے. شادی کے موقع پر دوسرے فنکشن، آج تو فنکشن کی تعداد اور گنتی وہ کوئی گن ہی نہیں سکتا کہ مسلمانوں کی زندگی میں سب سے زیادہ فنکشن. اب وہ دین کے دائرے میں بھی رہ کر نئے نئے فنکشن ایجاد ہو گئے. جی اب شب معراج کہاں تھا، کب تھا اللہ جانے، اب شب معراج بھی مارکیٹ میں چلنے لگا. اچھا اسی کے مناسبت سے اب شب برات بھی آ گئی. ہاں شب برات آئی نا، ابھی 4 دن کے بعد شب برات ہے. اور آج تاریخ کتنی ہے؟ آج 10 تاریخ ہے. میں اس سے پہلے کہتا ہوں تاریخ پوچھے تو سب سے پہلے اسلامی تاریخ زبان پر آنا پہلے نمبر پر. گڑبڑی یہی ہے نا، ہم نے اسلام کو دوسرے نمبر پر رکھا اور دنیا اور انگریزوں کی تاریخ کو پہلے نمبر پر رکھا. دین داری بولے تو بعد میں، دنیا داری پہلے. اس وقت تک مسلمان کامل نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک صاف حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ تم کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ میری لائی ہوئی شریعت پر مکمل عمل نہ کرنے لگو. اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ من احب للہ وابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِيمَانُهُ. یہ 4 چیزیں اللہ کے رسول نے بتائی کہ اللہ کے لیے سب سے پہلے نظر کس پر ہماری ہونی چاہیے؟ اللہ کی ذات پر. یہ دعوت و تبلیغ کر کر کے تو ہماری زندگی گئی کام سے. دعوت و تبلیغ کر کر کے زندگی گئی، سر کے بال بھی وائٹ ہو گئے، داڑھی کے بال بھی وائٹ ہو گئے. اور یہ بات دعوت و تبلیغ کے ساتھی سمجھا کے بوڑھے ہو گئے کہ بھائی زندگی صفت صلاۃ پر ہونی چاہیے. صفت صلاۃ پر ہے تو کیا؟ صفت صلاۃ پر ہے تو کیا؟ ہم 5 وقت مسجد میں آتے ہیں تو جس طریقے سے ہمارا تصور ہوتا ہے، ہمارے خیالات ہوتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہم ہاتھ جوڑ کر، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اس سے باتیں کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین ہم نے کہا تو اللہ نے جواب دیا. الرحمن الرحیم ہم نے کہا. یہ تصور باہر ہماری بنی اب تک؟ یہ خیالات باہر کی دنیا میں مسجد سے باہر بنی ہے؟ مارکیٹ میں، شاپ پر، دکان میں، فیملی کے درمیان میں یہ خیالات اب تک ہمارے نہیں بنے. اور عمر کتنی ہو گئی ہماری؟ کسی کے 70، کسی کے 60، کسی کے. یہ خیالات جب تک یہ تصور نہیں بنے تب تک ہماری زندگی صفت صلاۃ پر نہیں آ سکتی. تو شب برات آئی ہے تو اس میں بھی وہی کام ہونے والا. کیا مولانا کتنا بھی بیان کرے جمعہ میں، کیا اس کی عادت ہی بیان کرنے کی؟ انہوں پیدا ہی ہوا بیان کرنے کے واسطے، کرا لے کیا لگا. جمعہ بیان بھی رسم و رواج میں داخل ہو چکا. اللہ ماشاء اللہ بہت سے مسلمان بیچارے، بہت سے مسلمان نوجوان ہمارے اذان کے سے پہلے مسجد آ جاتے ہیں اور سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کچھ جمعہ کے بیان میں مل جائے تو ہم زندگی میں اس کو لاگو کریں گے، زندگی سنوارنے کی کوشش کریں. لیکن عام طور پر دیکھو، آپ خطبہ شروع ہوگا تو جمعہ کے لیے آئیں گے. بیزار ہے جمعہ کے بیان سے، جمعہ کے بیان سے بیزار ہے. بہرحال تو پھر کیا کریں گے میرے بھائی؟ آئی ہے شب برات بڑی دھوم دھام سے.
جی دوسروں کی طرح، دوسرے کی طرح میں بول رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، آپ سمجھ جاؤ. آئی شب برات بڑی دھوم دھام سے، زندوں نے حلوہ کھایا مردوں کے نام سے. وہی کرنے والا اور کیا کریں. شب برات میں کرنا کیا ہے؟ 4 دن کے بعد شب برات ہے. شب برات کے بارے میں تقریباً 17 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 17 احادیث میں شب برات کی الگ الگ الفاظ میں فضیلت بیان کی گئی. مولانا وہ سعودیہ میں، وہ دبئی میں، وہ یو کنٹری میں، مسلم کنٹری میں، وہاں تو شب برات کا کیا تصور ہی نہیں، وہاں تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں. اور انڈیا میں بہت سے اسٹیٹ میں، بہت سے صوبے میں شب برات کا کوئی مطلب نہیں، اور بہت سے صوبے میں تو شب برات بولے تو عید سے بھی بڑھ کے. تو یہ جو افراط تفریط ہے، یہ جو اوپر نیچے ہے، اور یہ کچھ اس میں رسم و رواج کو ایڈ کیا گیا ہے، یہ ہے کیا؟ تو ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے، 5 منٹ اور بچا ہے. آپ کو 3 کام کرنے کو میں حدیث سے کہتا ہوں. 3 کام کرو جس کا تذکرہ حدیث میں ہے. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو کام ملا ہے، وہ ایک ہی کام یہ ہے کہ شب برات کی رات آپ عبادت معمول سے زیادہ کرو، معمول سے زیادہ عبادت کرو. تہجد پڑھنے کی عادت ہے، بہت اچھی بات ہے، تھوڑا سا اضافہ کر لو، اس میں دعا لمبی کر لو، تلاوت قرآن 2 پارے 4 پارے زیادہ کر لو، اور مردوں کے لیے اور اپنے زندوں کے لیے، مردوں کے لیے ایصال ثواب کرو، مغفرت مانگو. زندوں کے لیے بھی مغفرت مانگو، مردوں کے لیے بھی مغفرت مانگو. یہ صحیح کام ہے شب برات. یہ کام کرنا کہاں مولانا؟ منڈوا بانے کا، شامیانہ بانے کا، اور شامیانہ منڈوا سے پہلے میٹنگ کرنے کا بریانی ہونا چاہیے. ابھی تو کچھ دن کے بعد بریانی شروع ہونے والی، ابھی تو چائے اور بسکٹ پر کام چل رہا ہے. ہاں چائے بسکٹ. اور ہمارے مسلمانوں کی کمی، مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں کھانے پینے میں پاگل. مسلمانوں کی جتنی جماعت ہے پوری دنیا میں، ان کے یہاں سب سے پہلے دیگ ہونا، پکوان ہونا، اور اس کے یہاں سب سے پہلے کھانے کی میٹنگ ہونا. بعد میں وہ کون سا مولانا بیان کریں گے، اس کو کون لانے کا، کون بھیجنے کا، کیسا کرنے کا، وہ بات کی بات. پہلے یہ میٹنگ کرو بریانی ہے کہ نہیں. اس میں برباد ہے. اسٹیج بڑا ہوا. اچھا بڑی رات میں کیا بیان کرنا چاہیے اور سب جنا جمنا چاہیے. یہ بھی نئی کام ہے، یہ نیا کام ہے. یہ کوئی اصلیت سے ثابت نہیں ہے، کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی قرآن کی آیت سے ثابت، رسول اللہ کی زندگی میں نہیں، صحابہ کی زندگی میں نہیں، تابعین کی زندگی میں نہیں، تبع تابعین کی زندگی میں نہیں، کہ بڑی رات کو مسجد میں جمنا، بیان ہونا، بیان کرنا، اور پھر چائے بسکٹ کھلانا. اچھا چلو بھائی کر لو، اچھا کام ہے. ارے کٹے پر جا کے شراب پی کے بیٹھیں گے اس سے تو اچھا ہے نا. کٹے پر جا کے موبائل لے کے بیٹھیں گے، گندی ویڈیو دیکھیں گے، گندی فلم دیکھیں گے، اس سے تو اچھا ہے نا. کرو، اچھی بات ہے. لیکن یہ جو کام کرنے کا ہے کہ گھروں میں، مسجد میں نہیں کرنے کا ہے، وہ نوافل پڑھنا، تہجد پڑھنا، تلاوت کرنا، تسبیحات پڑھنا، صلاۃ التسبیح پڑھنا، اور زندوں مردوں کے لیے مغفرت، یہ گھروں میں کرنے کا کام. اچھا وہ کیسا؟ جس رات کے بارے میں آپ یہ کہتے ہو کہ رسول اللہ قبرستان گئے تھے اور ہم بھی جائیں گے، وہ زندگی میں 1 مرتبہ رسول اللہ کیے تھے جی. اچھا اسی رات میں آپ کو ایک پوائنٹ نظر نہیں آتا رسول اللہ بستر سے کس طرح نکلے تھے؟ حضرت عائشہ، ہم سب کی مائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بازو میں آرام کر رہی تھی. ابھی رات کی ابتدا تھی، ابھی نیند بھی نہیں آئی تھی، ابھی دونوں باتیں کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد آہستہ سے بستر سے سرک گئے اور آہستہ سے چپکے سے نکلے، دروازہ آہستہ کھولا اور باہر نکل گئے. رسول اللہ نے یہ آہستہ چپکے یہ کام کیوں کیا؟ آپ سے سوال ہے. دین کا کام رسول اللہ نے کبھی چھپا کے کیا ہے؟ دین کا کام رسول اللہ نے چھپانے، رسول اللہ کی شان ہی نہیں ہے. اگر یہ کام شریعت کا ہوتا، اگر یہ شرعی کام ہوتا اور ضروری کام ہوتا تو رسول اللہ
حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے کہتے نا، گھر والوں کو اعلان کرتے کہ اٹھ جاؤ چلو میں بھی میں جا رہا ہوں، تم لوگ اس میں کام میں لگ جاؤ، یہ کام میں لگ جاؤ، کیونکہ بڑی رات ہے، شب برات کی رات ہے۔ رسول اللہ آہستہ آہستہ چپکے سے قبرستان کیوں گئے؟ جی یہ پوائنٹ نہیں ہے، نہیں ہے پوائنٹ میرے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام آہستہ سے بستر سے لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہی تھی، ان کو آرام میں خلل نہ ہو، ان کو تکلیف نہ ہو جائے، اور آپ بڑی رات کے نام پر شہر میں کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہو؟ نہیں، یہ چھوٹی موٹی باتوں پر جو دین کا اہم کام بھی نہیں ہے اس کو بڑا کر کے بیٹھے ہیں، اور لوگوں کو ستانے کے کام، لوگوں کو تکلیف دینے کے کام۔ نوجوانوں کی حالت بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ تین آدمی بائک پر سوار ہو جاتا ہے اور دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، ٹریفک کا لحاظ نہیں۔ میرے بھائی اسلام نے آپ سے کب کہا کہ ہیلمٹ پہن کے گاڑی مت چلاؤ؟ اسلام نے کب کہا کہ آپ 3 آدمی بائک پر سوار کر لو؟ اسلام نے کب کہا کہ آپ سگنل کو توڑو؟ اسلام نے کب کہا کہ آپ ٹریفک جام کرو؟ اسلام نے کب کہا دنیا والوں کو ستاؤ؟ وہ تمام کام آپ پر لازم ہے، ضروری ہے، جو کام اصولی ہے، چاہے وہ ملک کا اصول ہو، چاہے وہ کسی کا اصول ہو، اس اصول کی پابندی اسلام کرنے کو کہتا ہے۔ کتنے پولیس والے شکایت کر رہے ہیں کہ مسلمان نوجوان سننے کو تیار نہیں، ہیلمٹ نہیں ڈالتے، ہیلمٹ نہیں جمتا۔ اس میں کیا خرابی ہے، کیا گناہ ہے؟ 3 آدمی ایک ایکٹیوا پر سوار کرتے ہو اور فاسٹ گاڑی چلاتے ہو، تک پولیس والے بیچارے، گورنمنٹ والے پریشان اور دوسرے لوگ پریشان، پبلک پریشان۔ دیکھ لو میرے بھائی، وہ تمام کام آپ پر لازم ہے جن کاموں میں اسلام کے خلاف نہیں۔ ایک اصول رسول اللہ نے بتایا ہے، وہ اصول کیا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ مخلوق کی اس وقت اطاعت ضروری نہیں ہے جس وقت خالق کی نافرمانی ہو۔ یہ اصول یاد رکھ لو میرے بھائی کہ خالق کی جس کام میں نافرمانی نظر آئے اس وقت مخلوق کی اطاعت فرما برداری ضروری نہیں۔ لیکن یہ جتنے کام ہیں، جتنے رولز ہیں، ملک کے قانون ہیں، اصول ہیں، وہ اصول میں کون سی خلاف ورزی آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ ہیلمٹ ڈالنے کو تیار نہیں، آپ سواری میں اصول کی پابندی کرنے کو تیار نہیں؟ سٹی میں تو بہت شکایت ہے اس کی۔ بہرحال بڑی رات میں کرنے کے کام کیا ہے؟ گھروں میں عبادت کا ماحول بنانا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ قبرستان جانے کا رواج ختم کرنا۔ یہ آج جاؤ کون منع کرتا، کل جاؤ کون منع کرتا، لیکن شب برات ہی کی رات میں جانا اور راستے کو جام کرنا، پوری رات ادھم مچانا، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ ہو گئی، آپ نے ایک مرتبہ زندگی میں گئے، وہ سنت ادا ہو گئی۔ شب برات کی رات میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ شراب پینے والے۔ شراب حدیث میں صاف الفاظ ہے، المخمر، مخمر کہتے ہیں شراب میں مدہوش لوگ۔ تو شراب پینے والے کی شب برات میں مغفرت نہیں جب تک کہ وہ شراب سے توبہ نہ کر لے۔ یہ ٹخنوں سے نیچے، ٹخنے سے نیچے ازار پہننے والے، المسبل ازارو، کہ جس کی ازار ٹخنے سے نیچے ہو، لنگی ٹخنے سے نیچے، اس کی مغفرت نہیں، متکبر ہے وہ۔ اور قاطع رحمہ، قاطع رحم، کہ رشتہ داری کو توڑنے والے، دوستی کو ختم کرنے والے، باپ بیٹے کا رشتے کا پتہ نہیں چل رہا، بھائی بھائی کے رشتے کا پتہ نہیں، یہ رشتوں کو توڑنے والے، رشتہ ناتا کو توڑنے والے کی مغفرت شب برات میں نہیں۔ شب برات آنے سے پہلے تیاری کرو کہ ہم نے کس کا دل چیرا ہے اور کس کا دل دکھایا ہے۔ اور قرضہ لے کر بیٹھنے والے، نہ دینے کے ارادے کرنے والے، وہ بھی شب برات سے پہلے ڈھونگ مت مچاؤ۔ ہمارا اکثر کام ڈھونگ پر ہو گیا، رسم و رواج پر ہو گیا۔ تو ڈھونگ دنیا میں تو چل جائے گا، اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ میرے بھائیوں، یہ 3 حضرات بھی کان کھول کے سنو، اور شب برات میں جو کام شریعت میں ہے وہی کام کرو، نہیں تو ہوگا کیا؟
ہوگا وہی آپ نیک کام سمجھ کے کر رہے ہو، آپ کو الٹا عذاب اور گناہ ملے گا، آپ گناہ کے مستحق ہوں گے نافرمانی کی صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ان مبارک راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔